اس وقت میں خواجہ تعریف گلشن عرف طیفی بٹ کے گھر کے باہر موجود ہوں، جو کہ نصیر آباد کے علاقے میں باوڑا مارکیٹ میں واقع ہے۔ اور لاہور کے اس علاقے نصیر آباد کی باوڑا مارکیٹ کی واحد شناخت یہ تھی کہ یہاں پر خواجہ تعریف گلشن عرف طیفی بٹ کا گھر ہے۔ ان کی دھاک پورے لاہور میں تقریباً 40 برس تک رہی، 4 دہائیوں تک رہی، تقریباً نصف صدی تک رہی، اور نصف صدی تک لاہور پہ راج کرنے والی شخصیت، لاہور میں موسٹ انفلوئنشل شخصیت سمجھے جانے والی جو شخصیت تھی، ان کا نام تھا تعریف گلشن عرف طیفی بٹ، جو کہ گوال منڈی میں ایک تاجر کے طور پہ کام کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد طیفی بٹ پر مختلف الزامات لگے، اور یہ الزامات کا سلسلہ چلتا چلتا 19 فروری سال 2024 کی ایک ایف آئی آر تک پہنچا، جو کہ تھانہ چونگ میں درج ہوتی ہے، اور اس ایف آئی آر میں نامزد کر دیا جاتا ہے طیفی بٹ کو اور گوگی بٹ کو، جن میں سے ایک شخصیت جن کا نام گوگی بٹ ہے وہ مقدمات کا سامنا کرتے ہیں اور وہ اس وقت عبوری ضمانت پر ہیں، جبکہ دوسری شخصیت جن کا نام طیفی بٹ تھا وہ دبئی روانہ ہو جاتے ہیں۔ دبئی بتایا جا رہا ہے کہ وہ شاید اپنے بیٹے کے پاس موجود تھے، جہاں پر انٹرپول کے ذریعے ان کو گرفتار کیا گیا اور ان کو گرفتار کر کے پاکستان لایا گیا۔ پاکستان کراچی میں جس وقت ان کا جہاز لینڈ کرتا ہے تو کچھ قانونی موشگافیوں کے بعد کراچی سے انہیں لاہور منتقل کیا جا رہا تھا براستہ سڑک، اور اس وقت جنوبی پنجاب کی سرحد پر رحیم یار خان کے قریب داؤد شہید چوک پر ان پر کچھ نامعلوم افراد کی جانب سے لاہور کے پچھلے پہر فائرنگ کر دی جاتی ہے۔ بعد ازاں ان کی شناخت ان کے کچھ قریبی ساتھیوں کے طور پر ہوتی ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ مبینہ طور پر کچھ قریبی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہی جو طیفی بٹ ہیں وہ انتقال کر جاتے ہیں، اور وہ جو قریبی ساتھی تھے وہ 2 کرولا گاڑیوں میں طیفی بٹ کو پولیس کی حراست سے چھڑوانے کے لیے آئے تھے، اور وہ ان کی اپنی ہی فائرنگ سے جو طیفی بٹ ہیں وہ انتقال کر جاتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ مختلف قانونی موشگافیوں کے بعد پوسٹ مارٹم کے بعد طیفی بٹ کو ان کے اپنی رہائش گاہ پر لے کر آیا گیا 12 اکتوبر کو، اور 12 اکتوبر کو صبح جس وقت ان کی میت ان کے گھر پر پہنچی تو اس کے بعد تمام تر جو آخری رسومات کا سلسلہ تھا وہ شروع ہوا۔ نماز عصر کی ادائیگی کے بعد ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی، اور جنازگاہ میں نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد طیفی بٹ کی میت کو قریب ہی جو باوڑا مارکیٹ کی قبرستان ہے، جو کہ بہت بڑا قبرستان ہے، وہاں پر لے کر جایا گیا اور وہاں پر انہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ تقریباً 40 برس تک لاہور پر راج کرنے والی لاہور کی موسٹ انفلوئنشل شخصیت کا یوں آخری وقت میں انتقال ہو جانا، بہت سے پیغامات ہیں جو کہ حضرت انسان کو پہنچا کر کے جاتے ہیں کہ خالق کو ہی ابدیت ہے، خالق کو ہی ہمیشگی ہے، اور جو مخلوق ہے، جو انسان ہے، خواہ وہ کتنا ہی انفلوئنشل ہو، خواہ وہ کتنے ہی برس تک، دہائیوں تک، نصف صدی تک کسی شہر پر راج کرتا رہا ہو اور اس شہر کی پاورفل شخصیات کے اندر شمار ہوتا ہو، انڈر ورلڈ کی جو پاورفل شخصیات ہیں ان میں شمار ہوتا ہو، لیکن آخر ہر مخلوق کو جانا ہے اس دنیا سے، ہر جو ذی روح ہے اس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ملے خاک میں اہل نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ طیفی بٹ کے انتقال کے بعد ان کی تمام تر آخری رسومات کے بعد 12 اکتوبر کے وقت جس وقت میں یہ رپورٹ کر رہا ہوں تو اس وقت یہ چہم گوئیاں بھی زیر گردش ہیں کہ 19 فروری سال 2024 کو امیر بالاج کے قتل کے بعد جو ایف آئی آر درج ہوتی ہے، اس ایف آئی آر کے اندر ایک اور شخصیت بھی نامزد ہوتی ہیں جن کا نام گوگی بٹ ہے۔ ان کو بھی مبینہ طور پر مختلف چھاپوں کے بعد گرفتار کر لیا گیا ہے اور وہ پولیس کی حراست میں ہے، لیکن اس بیان کی جو خاندانی ذرائع ہیں اور جو پولیس کے ذرائع ہیں وہ تصدیق نہیں کرتے، لہٰذا ابھی مبینہ طور پر کچھ غیر مصدقہ اطلاعات یہ موصول ہو رہی ہیں کہ جو گوگی بٹ ہیں ان کو ان کے کینال ویو کے گھر سے زیر حراست لیا گیا اور اس وقت وہ پولیس کی حراست میں موجود ہیں۔